ایک اور صحابی ہیں جن کا نام نامی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ان 4 لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خذوا القرآن من 4، 4 لوگوں سے قرآن سیکھو۔ ان 4 میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی بھی تھا۔ دوسرا اعزاز ان کا یہ تھا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے۔ ان کو صاحب السواک والنعل بھی کہا جاتا ہے۔ سواک مسواک کو کہتے ہیں اور نعل جوتوں کو کہتے ہیں۔ تو آپ کے نالین شریفین اور آپ کی مسواک، اور یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ یہ کسی ایسے بندے کے پاس ہو سکتی ہیں جو ہر وقت ساتھ رہے، کیونکہ دونوں کی ضرورت کسی وقت بھی پڑ سکتی ہے۔ وضو کرنا ہو یا کہیں باہر نکلنا ہو مسجد سے، تو ظاہر ہے تو یہ ان کے پاس ہوا کرتے تھے۔ اور فقہا اور مفسرین صحابہ میں سے ہیں۔ ان کی تفسیری اقوال بہت مشہور ہیں، اور بعض حضرات نے تفسیر ابن مسعود کے نام سے اس کو جمع بھی کیا، جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر جو ہے وہ مشہور ہے، ایسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر بھی مشہور ہے۔ یہ اپنا اسلام لانے کا واقعہ یہ بتاتے ہیں کہ میں عقبہ بن ابی معیط، مشہور سردار ہے قریش کا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہت زیادہ تکلیفیں پہنچی ہیں۔ وہ چند ایک لوگ جن سے سب سے زیادہ آپ کو تکلیف پہنچی ہے اور جنہوں نے سب سے زیادہ بدبختی اور شقاوت کا مظاہرہ کیا ہے، ان میں ابو لہب کے بعد اگر کوئی نام آ سکتا تو شاید اسی عقبہ بن ابی معیط کا ہے۔ یہ آپ کا پڑوسی بھی تھا، ساتھ والے گھر میں رہتا تھا۔ تو کہتے میں اس کی بکریاں چرا رہا تھا، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں باہر تھا، مکہ سے باہر بکریاں جیسے چرائی جاتی ہیں پہاڑوں پر، تو میرے پاس ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرتے ہوئے میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ ہمیں دودھ پلاؤ۔ تو میں نے کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی، اور میں چراتا ہوں اس کے لیے، تو یہ امانت ہے میرے پاس، اس لیے میں ان سے دودھ نکال کر نہیں پلا سکتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسی بکری ہے تمہارے پاس جس نے ابھی تک بچہ نہ جنا ہو، بلکہ وہ حاملہ ہی نہ ہوئی ہو، یعنی چھوٹی ہو؟ تو میں نے ایک بکری سامنے کر دی، تو آپ نے بسم اللہ پڑھ کر اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت بکر نے اس سے دودھ نکالا، اور خود بھی آپ نے نوش فرمایا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا، مجھے بھی پلایا۔ اتنا دودھ اس بکری کے تھنوں سے نکلا۔ پھر آپ نے اس کے تھنوں پر ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ اقلس، سکڑ جا، اور کہتے ہیں بکری دوبارہ ویسے ہو گئی جیسے کہ وہ پہلے سے تھی، جو اس کی پہلی والی حالت تھی۔ فرماتے ہیں میں اس معجزے کو دیکھ کر مسلمان ہوا۔ میں نے کہا یہ ضرور اللہ کے نبی ہیں اور اللہ جل شانہ نے ان کے اس پر وہ کیا۔ تو میں نے کہا کہ پھر جیسے میں مسلمان ہوا تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ علمنی، یا رسول اللہ مجھے کچھ سکھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ بارک اللہ فیک فإنک غلام معلم۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تیری عمر میں برکت دے، تو پڑھا ہوا ہے، تو سیکھا ہوا ہے۔ معلم کا مطلب ہوتا ہے جس کو پڑھا دیا گیا ہو، جس کو سکھا دیا گیا ہو۔ کہتے میں نے تو علم کی درخواست کی تو آپ نے کہا کہ تو پڑھا ہوا ہے اور تو سیکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص ذاتی خدمت پر معمور ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کپڑے بدلا کرتے تھے تو یہی چادر تان کے کھڑے ہوا کرتے تھے، جوتے ان کے پاس ہوتے تھے، مسواک ان کے پاس ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی جنتی خوشخبری سنائی تھی۔ تو یہ عبداللہ ابن مسعود تھے۔ ایک اور صحابی
بڑے نوخیز ایک بڑے قبیلے کے سردار کے بیٹے، وہ حضرت عمران نام ہے ان کا، عمران بن حسین. یہ حسین صاد سے ہے، ایک حسین ہوتا ہے سین سے. حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ حضور کے نواسے ہیں جیسے ان کا نام. ایک حسین صاد سے ہے. تو یہ عمران ابن حسین یہ پہلے اسلام لے آئے تھے. ان کے والد صاحب یعنی جو عمران تھے وہ بڑے مکہ مکرمہ کے رؤساء میں سے تھے. خزاعہ جو قبیلہ تھا اس قبیلے سے ان کا تعلق تھا، بنو خزاعہ سے. تو قریش کا ایک وفد ان کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ آپ بڑے مدبر ہیں، سردار ہیں اور ذہین ہیں، آپ کی عزت کی جاتی ہے آپ کی. آپ جائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے کہیں کہ اس بات کو چھوڑ دیں جو انہوں نے شروع کیے، اس سے مسائل پیدا ہو رہے. تو یہ گئے اس مجلس میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور اپنا ایک وفد بھی اپنی قوم کا ان کے ساتھ تھا. ان کو باہر بٹھایا، خود اندر کمرے میں تشریف لے گئے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیے، جب یہ اندر تشریف لائے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے سارے، چھوٹا کمرہ ہوگا، لوگ زیادہ ہوں گے. آپ نے فرمایا کہ اپنے سردار کے لیے جگہ کشادہ کر دو، جگہ بنا دو اس کی. تو وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے. آپ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی سرداری یا عزت سے نوازا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقام اور مرتبے کا لحاظ فرمایا کرتے تھے. یہ آپ کا طریقہ رہا ہمیشہ، اور یہ آپ کے اخلاق کا حصہ تھا. قبائل کے سردار آتے تھے یا بعض اس زمانے کے اعتبار سے جو لوگ بڑے سمجھے جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کی حیثیت کے موافق ان کے ساتھ برتاؤ فرمایا کرتے تھے. اور ہمیں بھی یہی کہا ہے کہ انزل الناس حیث منائی، حدیث شریف کہ لوگوں کے ساتھ ان کی حیثیت کے موافق برتاؤ کرو. جو دنیا کی عزتیں ہوتی ہیں اللہ ہی کی دی ہوئی ہوتی ہیں، اس کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ حسین نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے سنا ہے قریش آپ سے بڑے نالاں ہیں، آپ ان کے خداؤں کا انکار کرتے اور آپ ان کے بتوں کو برا بھلا کہتے، کیا یہ بات درست؟ آپ نے فرمایا کہ حسین تم کتنے خداؤں کی عبادت کرتے ہو؟ حسین نے کہا کہ ہم 7 خدا زمین پر ہیں اور 1 خدا آسمان پر ہے. ہم ان کی عبادت کرتے ہیں اور آسمان والے کو بڑا سمجھتے ہیں، زمین والوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی شدید قسم کی تکلیف پہنچے، ضرر پہنچے، کس کو پکارتے ہو؟ ان کا آسمان والے کو. آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارا مال ہلاک ہو جائے، شدید قسم کی غربت آ جائے، پھر کس کو پکارتے ہو؟ کہ آسمان والے کو. تو آپ نے فرمایا کیسی عجیب بات ہے کہ تمہاری مصیبتیں آسمان والا دور کرے، تمہاری پریشانیاں آسمان والا دور کرے، اور جب عبادت کا وقت آئے تو تم زمین والوں کو اس کے ساتھ شریک کر دو. کہ حسینی کیسی عجیب بات ہے، کیا تم اس شرک کو پسند کرتے ہو؟ اے حسین، اسلام کو قبول کر لو جس میں زمینی خداؤں کا کوئی تصور نہیں ہے اور ایک ہی خدا ہے جو سارے عالم کے کام بناتا ہے، تو تم آخرت کی ناکامیوں سے بچ جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کی شان کی یہ حسین اس طریقے کے ساتھ یہ مسلمان ہوئے، اور جیسے ہی انہوں نے کلمہ پڑھا تو ان کے بیٹے عمران اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. تو جب یہ انہوں نے پڑھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو عمران جو پہلے مسلمان ہو چکے تھے وہاں سے اٹھے ایک جوش کے اندر، اور جا کر اپنے والد کی پیشانی کو چوما، پھر ان کے ہاتھ چومے، پھر ان کے پاؤں چومے، اور اپنی خوشی کا اظہار کیا بہت زیادہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشکبار ہو گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے کہا کہ مجھے عمران کا یہ طرز عمل بہت اچھا لگا کہ جب اس کا باپ مجلس کے اندر آیا تو اس نے بھی دوسروں کے ساتھ کھسک کر اس کے لیے جگہ بنائی اور خاموش بیٹھا رہا، اور جب اس کے باپ نے اسلام قبول کر لیا تو اس نے اپنی خوشی اور مسرت کا اظہار اس کے ہاتھ اور ماتھا اور پاؤں چوم کر کیا. تو یہ پھر آپ نے صحابہ سے کہا کہ عمران کے ساتھ جائیں اور اس کو گھر چھوڑ کر اعزاز کے طور پر کہ لوگ ساتھ جائیں. اس کو مشایعت کہتے ہیں عربی کے اندر، کچھ لوگوں کو تھوڑا سا ساتھ جانا. کہتے ہیں کہ جب وہ باہر نکلے تو ان کی قوم کے لوگ کہتے ہیں جو باہر انتظار کر رہے تھے کہ یہ آئیں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ میری بات چیت کا نتیجہ کیا نکلا،
تو وہ کہتے ہیں جو لوگ باہر تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب حسین کو آتے ہوئے دیکھا تو ان کے چہرے کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایمان لانے کے بعد کی صحبت کے جو انوارات تھے اس کو دیکھتے ہی ہم سمجھ گئے کہ یہ شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا. ان کے کہنے سے پہلے ہم لوگ اس کو سمجھ چکے تھے. اسی طرح یہی سابقون الاولون میں سے ایک نام جو ہے حضرت صہیب رومی کا ہے. رومی کا مطلب یہ ہے کہ یہ روم کے ہیں، اصل میں یہ ایران کے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایران کا بادشاہ کسرا کہلاتا تھا اور ایران فارس کہلاتا تھا، اور روم کا بادشاہ جو تھا وہ قیصر کہلاتا. تو فارس اور روم کے درمیان یہ دو عالمی طاقتیں تھیں اس زمانے کی بڑی، اور بھی تھی، حبشہ بھی تھا اور ممالک بھی تھے، شاہان غسان بھی تھے. تو لیکن یہ بہت بڑی دو قوتیں تھیں. تو ان کو فارس سے رومی لشکر پکڑ کر لایا تھا صہیب کو جب یہ چھوٹے تھے، اور لا کر روم میں کسی نے بیچ دیا. وہاں سے کہیں مکہ کے لوگ روم گئے اور ان کو روم سے خرید کر لا کر مکہ مکرمہ کے اندر اوکاز کے بازار میں بیچ دی. غلام اس طریقے سے غلام بن گیا، حالانکہ یہ کسی فارس میں کسی فوجی کمانڈر کے بچے تھے، لیکن جیسے جنگوں کے اندر لوگ غلام بن جاتے پکڑے گئے. تو ان کا اسلام، اور آپ نے ایک اور 3 لوگ اور آپ نے جن کے نام سنے ہوں گے جنہوں نے بہت تکلیفیں اٹھائی جس خاندان میں، وہ حضرت عمار، ان کے والد حضرت یاسر اور ان کی والدہ حضرت سمیہ. یہ 3 لوگ، ان 2 میاں بیوی نے اور ان کے بیٹے حضرت عمار نے سخت مشقتیں، انتہائی ظلم و ستم ان پر ہوا، کیونکہ یہ لوگ غلام تھے. غلام چونکہ لوگوں کے مملوک ہوتے ہیں، لوگوں کی ملکیت ہوتے ہیں، تو کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا. ورنہ اسلام تو عمر فاروق بھی لے کر آئے، اور اسلام تو حمزہ بھی لے کر آئے، اور اسی دور میں لے کر آئے. کسی کی ہمت نہیں تھی کہ ان کو ہاتھ لگائے. لیکن یہ غلام تھے، چونکہ ان لوگوں حضرت بلال پر اور انسانوں پر مظالم بہت زیادہ ہوا کرتے تھے. صہیب کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کا جو جگہ تھی، یعنی دار ارقم، یا آپ کا گھر کسی ایک جگہ جہاں تشریف فرماتے، میں اس کے آس پاس منڈلا رہا تھا، گھوم رہا تھا، اس خیال سے کہ آپ کی زیارت میں پوچھوں یہ کیا چیز ہے جو آپ لے کر آئے ہیں. تو مجھے حضرت عمار مل گئے. تو کہتے ہیں کہ میں نے، عمار نے مجھ سے پوچھا کہ صہیب تم کس تلاش میں ہو یار؟ تو میں نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اعلان کیا، میں دل چاہتا ہے کہ میں ان سے پوچھوں یہ کیا بات ہے جو یہ کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ عمار نے کہا کہ میں بھی اسی ارادے سے یہاں پر آیا، دونوں چلتے. تو کہتے ہیں کہ ہم دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو آپ سے ہم نے پوچھا کہ آپ کیا بات کرتے ہیں، آپ کیا نئی بات لے کر آئے ہیں؟ تو آپ نے ہمارے سامنے قرآن پاک کی کچھ آیتیں تلاوت فرمائیں، اور کہتے ہیں اللہ پاک نے ہم دونوں کے دل پلٹا دی اور ہم دونوں وہاں مسلمان ہوئے اسی وقت. اور پھر کہتے ہیں کہ عمار جب گھر گئے تو وہاں ان کے دن بھر ہمارا اس میں گزرا تھا. کہتے ہیں جب گھر گئے تو حضرت سمیہ نے، جن کی والدہ تھی، انہوں نے عمار سے پوچھا کہ تم دن بھر کہاں رہے؟ تو انہوں نے صاف صاف بتا دیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے اور انہوں نے ہم پر اپنا دین پیش کیا اور ہم نے ان کا دین قبول کر لیا. تو اور پھر کہتے ہیں کہ جو آیتیں حضور نے ہمیں سنائی تھی وہ ہم نے اپنی والدہ کو سنائی اور اپنے والد کو سنائی. اسی وقت عمار کے والد یاسر بھی مسلمان ہو گئے اور حضرت سمیہ بھی مسلمان ہو گئی. تو یہ 4 لوگ جو ہیں، حضرت صہیب رومی اور عمار ابن یاسر اور حضرت یاسر اور حضرت سمیہ، جن کو اسلام کی پہلی شہیدہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے حضرت سمیہ کو، ان کو یہ ایک ہی دن مسلمان ہو. ان کے ساتھ ان کے مظالم میں سے ایک یہ ہوتا تھا کہ ان کو آدھا آدھا زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا سخت دھوپ کے اندر، اور مونڈوں تک یہ زمین میں اور اس میں مٹی میں بھر دیا جاتا تھا، اور اوپر جو گردن اور اوپر کا چہرہ بچ جاتا تھا اس کے اوپر یہ قریش کے سردار یہ کوڑے مارا کرتے تھے ان کو، جس میں انسان ہاتھ نہیں چلا سکتا، لہو لہان ہو جاتے تھے تینوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے وہاں سے، اور آپ حدیث میں جملہ آتا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اصبروا یا آل یاسر، اے یاسر کی اولاد، اے یاسر کا خاندان، صبر کرو، اس تکلیف کے اوپر صبر کرو. اور ان کو آخرت کی کامیابیوں کی بشارت دیا کرتے تھے. یہ وہ حضرات ہیں جو ابتدا کے اندر مسلمان ہوئے.